अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज रमूज़ औक़ाफ़ के हवाले से ये मेरी दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद तफ़सील से जानेंगे कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या हैं और उन्हें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में जी, आली क्या पूछ रहे हैं? ओह! वो भी पूछ रहे हैं कि रमूज़ औक़ाफ़ कहते किसे हैं? तो आइए आली को और आपको बताते हैं कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या हैं। असल में रमूज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये रम्ज़ की जमा है। रम्ज़ का मतलब है इशारा, राज या भेद। औक़ाफ़ वक़्त की जमा है। अब रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद वो इलामात हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करें। और अब रमूज़ औक़ाफ़ का आगाज़ कहाँ से हुआ? रमूज़ औक़ाफ़ का आगाज़ बगदाद, दमिश्क और उंदलस के उलमा ने की। अहले यूरोप ने उलमा उंदलस की तक़लीद की और थोड़े से तग़य्युर यानी तब्दीली से उन्हीं औक़ाफ़ को अपने यहाँ राइज कर लिया। आज दुनिया के कमोबेश हर इल्मी और अदबी ज़ुबान में रमूज़ औक़ाफ़ के तौर पर कुछ न कुछ इलामतें मुकर्रर और मुस्तइमल हैं। अब रमूज़ औक़ाफ़ को समझने के लिए ये एक जुमला कि चलो अब्बू को बुलाएं बच्चे। अब आली भी परेशान कि ये कैसा जुमला है, समझ ही नहीं आ रहा। क्या हम अब्बू को बच्चा बुलाएं? नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? तो अब देखिए जुमला इलामात के साथ। तो अब जुमला ठीक है कि चलो अब्बू को बुलाएं बच्चे। अब वाज़िया हो गया कि बच्चे से कहा जा रहा है कि चलो अब्बू को बुलाएं। अब इस जुमले में देखिए चलो खाते हैं दादी। अब दादी भी परेशान, हाय मुझे खाने लगे हैं। तो अब जब हम इसमें इलामात लगाएंगे तो जुमला कुछ यूं हो जाएगा कि चलो खाते हैं दादी, इलामात के साथ जुमला चलो खाते हैं दादी। आपने देखा कि अब जुमले का मफ़हूम ही बदल गया है कि इससे वाज़िया हो गया कि दादी से कहा जा रहा है कि चलो खाते हैं, कि चलो खाना खाने चलते हैं। अब रमूज़ औक़ाफ़ जो इलामात हैं वो जो कौन सी हैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। अब हम इनको तफ़सील से पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये इलामात क्या हैं और इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इन रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल तफ़सील से जानने के लिए सबसे पहली इलामत ख़त्मा या वक़्फ़े मुतलिक। अब इसमें जैसा कि इस इलामत के नाम से या ज़ाहिर है, ख़त्मा या वक़्फ़े मुतलिक की इलामत ठहराव या तवक्कुफ़ के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये इलामत जुमले की तकमील पर यानी जहाँ जुमला मुकम्मल हो जाए तो जुमले के आखिर में लगाई जाती है। अब मिसाल के तौर पर तालीम ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ज़रूरी है। अब ये जुमला जो है मुकम्मल हो गया कि इसके आखिर में ख़त्मा का निशान लगा दिया। ठीक है। अब इसी तरह सकता सकता की इलामत सबसे मुख्तसर वक्फे या ठहराव के लिए तहरीर में इस्तेमाल की जाती है। लिहाजा सकता की इलामत के बाद थोड़ा सा तवक्कुफ लाजिम है। यहाँ पर अब ऐसा है कि जब सकता है तो पढ़ने वाले यानी कारी को थोड़ा सा वहाँ ठहरना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आप देखें कि जुमला जो दिया हुआ है, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म बरसग़ीर की इस्लामी तारीख़ के रोशन सितारे हैं। अब इस जुमले में सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल इनके नामों को अलग से बयान करने के लिए उसमें सकता की इलामत लगाई गई है। फिर अगला जुमला, अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। फिर इसी तरह सवालिया निशान की इलामत यानी इस इलामत के नाम से ज़ाहिर है कि ये इलामत किसी सवाल या इस्तफ़हामिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है, यानी ऐसा जुमला जिसमें कुछ पूछा गया हो। अब मिसाल के तौर पर, क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? अब इसमें पूछा गया है कि क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो इसमें सवालिया निशान। अगले जुमले में कायदे आज़म के वालिद का क्या नाम था?
تو قائد اعظم کے والد کا نام پوچھا گیا ہے تو سوالیہ نشان ہے، علامت ندائیہ اور فجائیہ۔ جب کسی جملے میں حیرت، خوشی، افسوس یا تعجب کے جذبے کا ذکر ہو تو اس جملے کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یعنی ایسے جملے جس میں خوشی کا اظہار ہو، افسوس کا ہو، حیرانگی کا ہو، اس میں یہ لگاتے ہیں، جیسے ارے، واہ، آ، اس طرح کے الفاظ میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر واہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، تو واہ کے بعد یہ علامت لگائی گئی۔ اسی طرح اب واویل، یہ علامت کسی خاص جملے، محاورے یا براہ راست گفتگو کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی تحریر میں اگر کوئی الگ سے جملہ ہے، محاورہ ہے، تو اس کے لیے یہ واوین کے اندر اس محاورے یا جملے کو لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر استاد نے کہا محنت کامیابی کی کنجی یعنی چابی ہے۔ اب اس میں استاد نے جو بات کہی اس کو واوین میں لکھ دیا گیا الگ سے۔ پھر اگلی علامت ہے کوسین۔ اب یہ علامت تحریر میں کسی اضافی یا کسی بات کی وضاحت کو شامل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا کہ ایک کوئی جملہ ہے، اس میں کوئی لفظ ایسا دیا گیا اس کو الگ سے اس کی وضاحت کرنی درکار ہو تو اس کے لیے کوسین کی اندر اس کو لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر پاکستان، اب دیکھیں یہاں کوسین میں لکھا ہے کہ ایشیا کا ایک اہم ملک پھر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یعنی پاکستان ایشیا کا جو ایک اہم ملک ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں مختلف تحریر میں 2-3 جگہ پر میں نے جملے میں کوسائن کا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کو مل جائے تو آپ کمنٹس میں مجھے بتائیے گا۔ اب وقفہ کی علامت سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ یا توقف کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ علامت دو مختلف مگر باہم متعلقہ جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے محنت کرو، پھر یہاں وقفہ کا نشان، اور کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ اب اس میں محنت کرو تو کامیابی ملے گی۔ پھر رابطہ یا وقف لازم کی علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں تحریر میں وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہو۔ اب مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے کہ انسان کو کچھ کاموں کی قدرت ہے، کچھ کی نہیں۔ پھر یہاں رابطہ کا نشان اور اس کے بعد وہ چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، لیکن اڑ نہیں سکتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلے بتایا کہ انسان کو کچھ کاموں کی قدرت ہے، کچھ کی نہیں، پھر علامت لگائی رابطہ کی، اور اس کے بعد بتایا کہ کون سے کام وہ کر سکتا ہے اور کون سے نہیں۔ اب تفصیلیہ، اس میں دیکھیے کہ تحریر کے دوران کسی نقطے کی وضاحت یا تفصیل درج کرنی ہو تو تفصیلیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے بتایا گیا کہ حصہ غزل میں درج ذیل شعراء یعنی شاعر شامل ہیں۔ اب یہاں یہ بتا کے پھر تفصیلیہ کی علامت اور اس کے بعد نام بتائے گئے ہیں کہ خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان، غالب وغیرہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح اگلی جو علامت ہے وہ ہے علامت تخلص۔ اب پہلے یہ کہ تخلص کیا ہے؟ اصل میں تخلص شاعر کا وہ مختصر نام ہوتا ہے جو وہ اپنے اصل نام کے بجائے شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ اب جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب ہے، میر تقی میر کا تخلص میر ہے، تو غالب اور میر کے تخلص پر جو علامت لگائی جائے گی وہ علامت تخلص کہلائے گی۔ پھر اب ہم مشق کریں گے، جو علامات ہم نے سیکھی ان کو جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے۔ اب پہلا جملہ، ہم پارک گئے، وہاں بچے کھیل رہے تھے، بارش بھی شروع ہو گئی۔ اب اس میں کون سی علامات آئیں گی آپ مجھے بتائیے۔ جی، ہم پارک گئے، فتمہ کا نشان، وہاں بچے کھیل رہے تھے، سکتہ، بارش شروع ہو گئی، پھر جملہ مکمل۔ ٹھیک ہے، اب اگلا جملہ دیکھیے،
کیا تم اسکول جا رہے ہو؟ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اب اس جملے میں کون سی علامات آئیں گی آپ مجھے بتائیے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ کیا تم اسکول جا رہے ہو؟ اب یہ سوال پوچھا گیا ہے تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان، اور پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو، بات مکمل ہو گئی، ختمہ کا نشان۔ اب اگلا جملہ، امی نے کہا کام ختم کرو پھر کھیلنے جانا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کون سی علامات آئیں گی؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا درست علامات سوچی۔ اوکے، امی نے کہا سکتا، پھر امی نے جو بات کہی وہ واوین میں آ گئی کہ کام ختم کرو پھر کھیلنے جانا۔ اب امی نے جو بات کہی وہ دو حصوں میں ہے کہ پہلے کام ختم کرو پھر کھیلنے جانا، تو کام ختم کرو اور پھر کھیلنے جانا کے درمیان سکتا کا نشان۔ اب اگلا جملہ، ارے تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب اس میں کون سی علامات آئیں گی؟ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی علامات ہیں۔ ارے تم یہاں ہو، اب دیکھیں ارے میں تعجب کا اظہار ہے تو اس میں ندائیہ علامت، اور پھر تم یہاں ہو سوالیہ نشان، اور پھر میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں جملہ مکمل ہوا تو ختمہ کا نشان۔ اب اسی طرح یہ جملہ، پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، یہاں پہاڑ، دریا اور میدان سب کچھ موجود ہے۔ اب اس میں کون سی علامات آئیں گی آپ سوچیے اور مجھے بتائیے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، پہلا جملہ یہ مکمل ہوا، ختمہ کا نشان۔ آگے یہاں پہاڑ، سکتا، دریا اور میدان سب کچھ موجود ہے تو آخر میں ختمہ کا نشان۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی صحیح علامات سوچی ہوں گی۔ اب رموز اوقاف کے فوائد۔ پہلا، تحریر کو واضح اور بامعنی بناتے ہیں، غلط فہمی سے بچاتے ہیں، تحریر کو زیادہ دلکش اور پیشہ ورانہ بناتے ہیں، پڑھنے والے کو آسانی ہوتی ہے۔ یہ تو تھے رموز اوقاف کے فائدے اور علامات ہم نے سیکھی۔ تو دوستو آج ہم نے سیکھا کہ رموز اوقاف کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نشان ہماری تحریر کو واضح، پر اثر اور دلچسپ بناتے ہیں۔ اگر یہ رموز اوقاف نہ ہو تو جملے کا مطلب ہی بدل سکتا ہے یا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مزید دلچسپ چیزیں کہ اردو زبان کے بارے میں۔ تو آج کی ویڈیو رموز اوقاف کے بارے میں تھی کہ رموز اوقاف کو سمجھیے اور اپنی اردو کو بنائیے بہترین۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔